فتنہ ہندوستان دہشت گردوں کا انجام عبرتناک موت، بھارتی اسپانسرڈ اور ان کے سہولت کاروں کو انجام تک پہنچائیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کی وارننگ، کہا ریاستی ریٹ چیلنج کرنے والوں کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ ملک دشمن عناصروں کے لیے زمین تنگ کر دی، وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کہنا تھا یہ جنگ سیکیورٹی فورسز کی نہیں پوری قوم کی جنگ ہے۔ سیکیورٹی فورسز اور عوام کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی، ہر قیمت پر امن قائم کریں گے۔ کوئٹہ میں اعلیٰ سطح کا اجلاس، امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کی ایف بی آر میں عالمی معیار کا جدید ڈیجیٹل ایکو سسٹم تشکیل بنانے کی منظوری، ویلیو چین کی مکمل ڈیجیٹل نگرانی اور مرکزی ڈیٹا بیس کے ذریعے معاشی اسٹریٹجک فیصلے بہتر بنائے جائیں گے۔ شہباز شریف کی ٹیکس بیس میں اضافہ اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے کے لیے عالمی ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ نظام کے تحت جمع شدہ مرکزی ڈیٹا کو معاشی اسٹریٹجک فیصلہ سازی کے لیے استعمال کیا جائے۔ پاکستان ایڈ نہیں برابری کی بنیاد پر ٹریڈ چاہتا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور امن پسند ایٹمی ریاست، ہمسایوں سے کشیدگی نہیں چاہتے، بھارت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ کے ساتھ تعلقات بگاڑنا نہیں، دونوں ممالک کے درمیان پل کا کردار ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا اٹلانٹک فورم سے پالیسی خطاب، غزہ میں انسانی بحران پر شدید تشویش، فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے مطالبے کا اعادہ، بیت المقدس کو فلسطین کا دارالحکومت قرار دینے کا موقف دہرایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے اہم ملاقات، پاک امریکہ تعلقات میں وسعت، اقتصادی اور تجارتی روابط، سرمایہ کاری، زراعت، ٹیکنالوجی اور معدنیات سمیت مختلف شعبہ جات میں تعاون پر اتفاق، انسداد دہشت گردی، خطے میں امن اور افغان صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ نے صدر ٹرمپ کی جنوبی ایشیا میں قیام امن کے لیے کوششوں کو سراہا۔ گلگت بلتستان میں طوفانی بارشوں کے بعد شدید تباہ کن سیلاب، پہاڑی ریلوں نے درجنوں دیہات صفائے ہستی سے مٹا دیے، کچے گھر، دکانیں، گاڑیاں، پل اور لکڑیوں کے گودام بہہ گئے، کئی مقامات پر زمینی رابطہ مکمل منقطع۔ تھور مینار کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ قراقرم بند، سینکڑوں سیاح اور مقامی افراد پھنس گئے، 9 افراد جاں بحق، 12 سے زائد زخمی، 10 سے 12 افراد تاحال لاپتہ۔ پاک فضائیہ کا ہنگامی امدادی مشن کامیابی سے مکمل، C-130 طیارے کے ذریعے 125 افراد گلگت سے نور خان ایئر بیس منتقل، متاثرہ علاقوں میں ریلیف آپریشن تیز۔ پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارش سے بربادی کی المناک داستان رقم، 28 سے 31 جولائی تک مونسون کے 5ویں اسپیل کا الرٹ جاری۔ ملکہ کوہسار مری میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش جاری، موسم ٹھنڈا ہو گیا، سیاحوں کو محتاط رہنے کی ہدایت۔ بارشوں اور گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں کے بہاؤ میں اضافہ، رواں سال بارشوں کی شدت 73% زیادہ، مری اور گلیات میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ، کچے مکانات، مخدوش عمارتوں کو نقصان کا خدشہ، فیروز والا کے متعدد علاقے زیر آب، ننکانہ صاحب کے نالا ڈیک میں طغیانی خوفناک سیلاب، پل بہہ جانے سے علاقہ مکمل طور پر کٹ گیا، مال مویشی بہہ گئے، سینکڑوں افراد کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار، بزرگ، خواتین اور بچے سخت مشکلات کا شکار۔ گورنر پنجاب کے خط پر وزیر اطلاعات پنجاب کا سخت رد عمل، عظمہ بخاری کہتی ہیں حکومت کو مشوروں کی نہیں عملی کام کی ضرورت ہے، گورنر آئینی حدود سے تجاوز نہ کریں، نمائشی دورے اور فوٹو سیشن متاثرین کی خدمت کا نیب البدل نہیں، پنجاب حکومت پہلے ہی امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ سندھ حکومت نے عوام کو تنہا نہیں چھوڑا، سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا ہاؤسنگ پروجیکٹ پیپلز پارٹی کا ہے، ایک شخص نے 50 لاکھ گھروں اور نوکریوں کا وعدہ کیا تھا، 3.5 سال میں اس کے ایک بھی منصوبے کا نام نہیں ہے۔ کوئٹہ میں بی بی بانو قتل کیس میں بڑی پیش رفت، مقتولہ کی والدہ گل جان عدالت میں پیش، انسداد دہشت گردی عدالت کوئٹہ کا ملزمہ کو جیل منتقل کرنے کا حکم، گل جان کے بال، خون اور حلق کے لعاب سے
DNA سیمپل حاصل۔ پولیس سرجن عائشہ فیض کے مطابق قبر کشائی کے دوران بی بی بانو کے بھی DNA نمونے لیے گئے۔ گھوٹکی میں ٹک ٹاکر سمیرا راجپوت کی موت کا مقدمہ بیٹی کی مدعیت میں درج۔ سابق شوہر علی رضا راجپوت اور عمران راجپوت نامزد۔ FIR کے مطابق دونوں ملزمان پر الزام ہے کہ وہ سمیرا پر مسلسل ذہنی اور جسمانی تشدد کرتے تھے، جس کی وجہ سے موت واقع ہوئی۔ ضلع لکی مروت میں مختلف واقعات میں 3 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ نورنگ بازار کوٹکا خان بہادر کنڈی میں خاتون کو نشانہ بنایا گیا۔ ناور خیل میں ملزمان نے فائرنگ کر کے نوجوان کو ٹھکانے لگا دیا۔ محلہ گل والی آباد میں ایک شخص کو گولیاں مار دی گئیں۔ وارداتوں کے بعد ملزمان فرار۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ شجاع آباد انٹرچینج ریسٹ ایریا کے قریب تیز رفتار ٹرالر نے 2 افراد کو کچل دیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق لاشوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جاں بحق افراد کی شناخت ذوالقرنین اور ظفر کے ناموں سے ہوئی۔ دونوں افراد روڈ کنارے بیٹھے مرمتی کام میں مصروف تھے۔ کروڑ لال ایسین میں فتح پور کے قریب تیز رفتار کار نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی۔ حادثے میں 2 خواتین جاں بحق، ایک شخص شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں اور زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا، جبکہ کار سوار موقع سے فرار ہو گیا۔ جاں بحق خواتین زخمی شخص کی اہلیہ اور والدہ تھیں۔ اور چکوال کے لکھوال ڈیم میں سیلفیاں لیتے ہوئے 2 نوجوان ڈوب کر جاں بحق۔ ریسکیو ٹیم نے لاشوں کو نکال کر DHQ اسپتال منتقل کر دیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لکھوال ڈیم میں نوجوان سیلفیاں لے رہے تھے، اسی دوران پاؤں پھسلنے سے ڈیم میں گر کر ڈوب گئے۔